حیدرآباد کی عدالت نے سندھی ادیب ڈاکٹر آکاش انصاری قتل کے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر آکاش انصاری کے لیے لے پالک بیٹے شاہ لطیف کو سزائے موت سنا دی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، نمائندہ سما امتیاز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی امتیاز، بتائیے اس فیصلے سے متعلق۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ 15 فروری حیدرآباد کے گلستان سجاد کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ سندھ کے معروف ترقی پسند و انقلابی شاعر ڈاکٹر آکاش انصاری کا بہمانہ قتل کا کیس جو ہے اس کا ٹرائل کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ مقتول کے قتل کیس میں جو نامزد لے پالک کے بیٹے لطیف کو سزائے موت کا جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ نے لطیف آکاش کو موت کی سزا سنائی ہے، جبکہ جو ہے مجرم لطیف انصاری کو 15 فروری سال 2025 کے اپنے والد کے قتل کیس میں گرفتار کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس وقت کی بڑی خبر کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ برف باری کے دوران وادی تیرا سے نقل مکانی ہر سال کا معمول ہے، اس کا آپریشن سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی فی الحال کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ کہا خیبر پختونخوا حکومت اور جرگے میں معاملات طے پائے اور 4 ارب روپے مختص کیے گئے۔ صوبائی حکومت اپنی ناکامی کا ملبہ وفاق پر ڈال رہی ہے۔ جتنی بھی ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرا بھی ہے، اور بھی ویلیز ہیں، 6-7 ویلیز ہیں، وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ٹی ٹی پی جو تقریباً اپنے بال بچوں کے سمیت وہاں پہ رہتے ہیں، 400-500 کے قریب ان کی تعداد ہے، انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے کامیاب جو ہے نیگوشیشنز کی، اور 4 ارب روپے کا اور ساتھ جو ہے مائیگریشن کا سارا جو پیکج ہے، یہ صوبائی حکومت کے آرڈرز ہیں، جس پہ یہ ساری مائیگریشن وغیرہ جو ہے کہ اور اس کا سارا پیکج ہے، بیچ میں ہر چیز اس میں مینشنڈ ہے۔ اس میں کوئی دفاعی جو وہاں پہ افواج جو ہیں، فوج جو وہاں پہ تعینات ہے یا اس علاقے میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو جرگے میں کے اور صوبائی حکومت میں طے پائی، اور اس کے نتیجے میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شائع کیا گیا۔ جو آپریشن جو ہے نا اس کو ترک کر دیا۔ تو یہ کئی سال سے یہ پریکٹس جاری اور ساری ہے، اس لیے آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پہ کہ یہ مائیگریشن جو ہے یہ ایک روٹین ہے۔ دہشت گردی کو بیانیے کی جنگ نہ بناؤ، بلیم گیم سے گریز کیا جائے، چیئرمین پی ٹی آئی کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے دو ٹوک کہہ دیا کہ دہشت گردی پر موقف پہلے دن سے واضح ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے بلکہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، دہشت گردی پہ ایک موقع پہ ہو، دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عمل درآمد ہو، بلیم گیم نہ کرے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ متعلقہ فورم پہ آپ اٹھاتے بات کرتے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جس طرح انہوں نے کہا تھا بیانیے کا جنگ بنائیں۔ اگر آپ اس کو سیاسی بنائیں گے تو اس میں سے عوام، ملک اور قوم کا نقصان ہو جائے گا۔ دہشت گردی پہ سیاست نہ کرے، اگر کوئی بیک اینڈ فورتھ ہے تو آپ ان کو ریزالو کرے، ختم کرے۔ دہشت گردی ایک بڑا سیریس ایشو ہے، ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جان و مال کی اپنے قوم کی حفاظت کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لینے کا معاملہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سید مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار اور انیس قائم خانی سے گزشتہ روز واپس لی گئی سیکیورٹی بحال کر دی گئی ہے، مگر ایم کیو ایم رہنما اب بھی اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ایم کیو ایم نے موقف اپنایا ہے کہ سانحہ گل پلازا اور حکومتی نااہلی پر آواز اٹھانے کے باعث سندھ حکومت نے سیکیورٹی واپس لی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی تھی۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے واضح کیا ہے کہ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ کسی بھی سیاسی شخصیت کی سیکیورٹی واپس لینے سے متعلق کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئیں۔ جبکہ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ شوشہ چھوڑا گیا کہ ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لی گئی۔ اپوزیشن لیڈر کے پاس سیکیورٹی موجود ہے۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اسلام آباد میں ہیں، 10 پولیس اہلکار ان کو دیے گئے ہیں۔ جس حکومت کے آپ وفاقی وزیر ہیں، بتائیں کہ اس نے آپ کو اتنی سیکیورٹی کیسے دی ہے؟
اس ٹول کو پروپیگنڈا کے طور پر لے رہی ہے، ایک مہم پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ابھی ڈیڈ باڈیز نکالی نہیں گئی تھی، تب سے آ رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کر دو، تب سے آ رہا تھا جی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر لو۔ ایم کیو ایم کے چند وزراء جو وفاقی وزراء تھے، مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی، دونوں تو بیٹھے اسلام آباد میں، تو اگر آپ اسلام آباد میں موجود ہیں تو کیا یہ سیکیورٹی آپ نے وہاں ساتھ لے کے جانی تھی؟ کیا کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لگی؟ اور میں بھی اسلام آباد جاتا ہوں، مجھے پتا ہے وفاقی وزراء وہاں پہ ایک ایک سپاہیوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں۔ جس حکومت کے وزیر ہیں یہ، وہ سیکیورٹی وہ حکومت ان کو اتنی نہیں دیتی جتنی ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو انٹائٹلڈ ہیں ایم کیو ایم کے رہنما، ان سب کے پاس وہ سیکیورٹی موجود ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد ہے کہ اس واقعے کو کس طرح انکیش کیا جائے۔ اس شہر کی معیشت کے لیے یہ لوگ بیڈ نیوز رہے ہیں، اس شہر کے لوگوں کی جان و مال کے لیے یہ لوگ بیڈ نیوز رہے ہیں، اور اس پورے ملک کے لیے یہ لوگ بیڈ نیوز رہے ہیں۔ آج وہ پھر اس چیز پہ اپنی سیاست کو، اپنی مردہ سیاست کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے؟ صحافی کا آئی جی سندھ سے سوال۔ آئی جی سندھ نے جواب دیا، کل رات سے اسلام آباد میں ہوں، تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی کی سفارش پر ان رہنماؤں کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ ایم کیو ایم کے جو منسٹرز ہیں ان سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے سندھ میں؟ مصطفیٰ کمال، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر خالد مقبول اور دیگر لوگ۔ میں کل رات سے ادھر آیا ہوں، لیٹ می چیک، یہ جو آپ کی بات ہے چیک کریں گے۔ جو خالد مقبول صاحب، یہ ان کو تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی کی طرف سے جو ملی ہوئی ہے سیکیورٹی، وہ میرے خیال میں ان کو سیکیورٹی برقرار رہے گی، اور باقی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سانحہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ جتنا عدالتی کمیشن پر تاخیر کریں گے اتنا دلدل میں پھنسیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس، بولے کراچی کی بقا اور سلامتی کے لیے وفاق ذمہ داری لے۔ اہلیان پاکستان اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہر حال میں قائم کیا جائے۔ تم جتنا تجسس پیدا کرو گے، جتنا جوڈیشل کمیشن بنانے میں تاخیر کرو گے، اتنا ہی اس دلدل میں دھنسو گے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی تو ہماری ذمہ داری لے گا۔ تو پھر کیا اسلام آباد کی پولیس سے کہا جائے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں نے 1.5 سال سے میں وقت مانگ رہا ہوں، اور وہ ہے کہ ہم سے ملنے کے روادار نہیں۔ اگر ہم سے نہیں ملنا تو بھائی جو آپ کے کان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے نادان دوست ہیں۔ یہ 3 میں نے جن کا نام لیا یہاں، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی۔ سانحہ گل پلازہ پر سندھ اسمبلی میں ہنگامہ، جوڈیشل انکوائری کے مطالبے پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ علی خورشیدی، شرجیل انعام میمن، ضیاء الحسن لنجار میں گرما گرمی۔ علی خورشیدی نے کہا کہ سندھ حکومت کی کسی بات پر بھروسہ نہیں، یہ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ ضیاء لنجار نے کہا کہ غیر مہذب رویہ رکھیں گے تو نقصان ہوگا۔ شرجیل انعام میمن بولے شہر کے دعوے داروں نے کراچی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں۔ جب تک اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی، لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گا۔ آپ کہتے ہو ہم اس پہ سیاست کر رہے ہیں نا، آپ ہماری سیاست ختم کر دیں جناب۔ یہ پچھلے 3 دنوں سے یہی تقریر کر رہے ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کا ان کو حوصلہ نہیں۔ آپ ہماری سیاست ختم کر دیں جناب۔ آپ ہمیں سنیں، یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں انڈسپلن بات نہ کریں آپ لوگ، بات ہماری سنیں، ہمیں پراپر طریقے جیسے اگر پیچھے سے بولیں گے تو اور بھی بولنے والے پھر معاملہ خراب ہوگا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا بالکل سزا ملے گی، آر جے مال والے میں سے کس کو سزا دے دی بھائی اس موجودہ حکومت نے؟ ان کی کسی بات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ مردوں پہ سیاست کر رہے ہیں۔ دیکھیں تلخی پیدا نہ کریں، اسمبلی کا ایک اچھا ماحول چل رہا ہے، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے حکومت کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ جو آج کراچی کے ان معصوم لوگوں کے دعوے دار بن رہے، انہوں نے جو اس کراچی کے ساتھ حشر کیا وہ کسی سے بھولا ہوا نہیں ہے سر۔ جس طریقے سے اس شہر میں خون کی ہولیاں انہوں نے کھیلی ہوئی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس طریقے سے لوگوں کو چن چن کے یہاں مارا گیا وہ کسی کو چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ڈکٹیشن نہ دے۔ ادھر بلوچستان کے ضلع پشین میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، قتل، اقدام قتل، اغوا اور بھتہ خوری میں ملوث 6 جرائم پیشہ عناصر مارے گئے ہیں۔
DIG CTD اعتزاز گورایا کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں 10 سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر سے بھاری اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ کل ایک میجر کارروائی پشین کے اندر ہوئی جس میں ہمیں بڑے عرصے سے انفارمیشنز یہ ملی تھی کہ ثناء اللہ آغا اور اس کے کچھ ساتھی جو باقی لوگ موجود تھے، جو نہ صرف علاقے میں بھتہ خوری، قتل، اقدام قتل کے سنگین جرائم میں، اغوا کے جرائم میں انوالو تھے، جس میں خواتین کو اٹھانا، باقی اپنی مرضی سے کسی کو بھی گھر سے اٹھا لینا، اس میں انوالو تھے، اور بڑی ہیوی تعداد میں، بھاری تعداد میں ان کے پاس اسلحہ اور ایمونیشن بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کالعدم تنظیموں کے جو لوگ ہیں فتنہ الخوارج کے، وہ بھی ان کا آنا جانا اور ان کا بیٹھنا، جس کو گاہے بگاہے وہ نہ صرف آ رہے تھے بلکہ سوشل میڈیا پہ ان کو بہت زیادہ پروپیگیٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ ٹوٹل اس میں 6 لوگ مارے گئے، جس میں ثناء اللہ، حمد اللہ، نصیر، 3 جانان ایک ہیں، اور 2 لوگ اور تھے جو اس میں مارے گئے۔ اور ہماری طرف سے CTD کی طرف سے 10 لڑکے ایسے ہوئے جو معمولی زخمی ہوئے۔ جبکہ سندھ میں رواں سال ریبیز سے پہلی موت۔ سانگڑ میں آوارہ کتے کا نشانہ بننے والی بچی کراچی میں دم توڑ گئی ہے۔ سندھ میں آوارہ کتوں کے بچوں کو کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ کراچی میں 1 ماہ کے دوران 3000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ آوارہ کتوں کی یلغار، سندھ کے شہری خوف کا شکار۔ سخت گزیدگی کے کیسز میں تشویشناک اضافہ۔ 8 سال کی بچی ریبیز کا شکار ہو کر دم توڑ گئی۔ 1.5 ماہ قبل بچی کو سانگھڑ میں کتے نے کاٹا تھا۔ انڈس اسپتال کے سربراہ ڈاگ بائٹ کلینک آفتاب گوہر نے انکشاف کیا کہ بچی کو ویکسین درست انداز میں نہیں لگائی گئی۔ فیملی اور جو ڈاکومنٹس ہیں، دستاویز، ان کے مطابق بچی کو ریبیز سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے بھی لگائے گئے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ علاج میں کچھ کمی رہی، جس کی وجہ سے 1.5 ماہ کے بعد بچی میں ریبیز کی علامات ظاہر ہوئیں۔ کتے کے کاٹنے کا شکار ہونے والے شہری خوف میں مبتلا ہیں۔ یہ کتے نے آج ہی کاٹا ہے مجھے، کورنگی کے سائیڈ میں کورنگی دارالعلوم میں، یہاں پر مطلب کاٹا ہے۔ بلال کالونی قبرستان کے سائیڈ پہ، وہ بلال گوٹ کا سائیڈ بولتے نا، اس سائیڈ پہ ہوا۔ کراچی میں رواں ماہ 3000 سے زائد کتے کے کاٹے کے کیسز رپورٹ ہو چکے، جبکہ گزشتہ سال صوبے بھر میں ریبیز سے 21 اموات اور کراچی میں 60,000 سے زائد کتے کے کاٹے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ کیمرہ مین فرحان یوسف کے ساتھ حامد الرحمان، سما، کراچی۔ اور مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، سیاحوں نے مال روڈ پر ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ملکہ کوثر مری کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر صاحب، برف باری تو رک گئی ہے، ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، لیکن سیاح یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، 2 روز سے یہ جاری برف باری تھی، سیاحوں نے خوب انجوائے کیا، لیکن آج دن 3 بجے کے بعد جو ہے وہ برف باری جو ہے وہ روک دی گئی، اور اس کے بعد جو راستے بند کیے گئے تھے وہ بھی کھول دیے گئے ہیں۔ خاص طور پر سیاحوں کے آنے کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس کے پاس ایسی سنو چینز ہوں یا ایسی گاڑیاں ہوں جو برف میں چل سکتی ہیں، صرف ان سیاحوں کو یہاں آنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ جن سیاحوں کے پاس ہوٹل بکنگز موجود تھی وہ یہاں پر آ سکتے تھے، ان کے علاوہ سیاحوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن آج 3 بجے کے بعد ہر قسم کا راستہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، نہ تو مری ایکسپریس وے کو بھی کھول دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو پرانا مری روڈ کا راستہ ہے اس کو بھی کھول دیا گیا ہے، اور اب سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مری کا رخ کر سکتی ہے، کیونکہ جو بیریکیڈ گزشتہ روز پریکاشنریلی لگائے گئے تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں۔ تاہم اب بڑی تعداد میں جو سیاح یہاں پر موجود تھے، پہلے وہ صبح برف باری انجوائے کرتے، لیکن اب وہ مال روڈ کے اوپر ڈیلے ڈالے ہوئے ہیں، کئی کھانے کھا رہے ہیں، شاپنگ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ڈرائی فروٹس کی جو دکانیں ہیں ان پر بھی ان سیاحوں کا کافی رش ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سیاح یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں۔ قمر المنور، آپ بھی انجوائے کیجئے، بہت بہت شکریہ، مری کی تازہ صورتحال سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ برف باری والے علاقوں میں شاہراہوں کی بحالی کے لیے NHA متحرک، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی ہدایت پر مسافروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پھنسے ہوئے مسافروں میں کھانا اور چائے تقسیم۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ NHA کی حدود میں آنے والی تمام اہم شاہراہیں کلیئر ہیں۔ سوشل میڈیا پر زیر بحث سڑکیں متعلقہ صوبائی حکومتوں کے زیر انتظام ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
के बर्फबारी वाले इलाकों में शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने का मिशन। खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की फील्ड टीमें सड़कों के साथ शहरियों की मदद में भी सरगर्म। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की मुसाफिरों को मुश्किलात से निकालने और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। NHA ने बर्फबारी में फंसे शहरियों में गर्म खाना और चाय तकसीम की। हुकाम के मुताबिक NHA की हुदूद में आने वाली तमाम अहम शाहराहें इस वक्त क्लियर हैं। ये भी वाज़ेह किया गया है कि सोशल मीडिया पर जिन सड़कों से मुताल्लिक बहस की जा रही है वो सूबाई हुकूमतों के दायरा इख्तियार में है। NHA हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद मरी डुअल कैरेजवे मुकम्मल फाल। N50 कुचलाक मुस्लिम बाग सेक्शन ट्रैफिक के लिए खुला है। N50 जोब N25 खोजक टॉप और शीला बाग पर नमक का छिड़काव और बर्फ हटाने का अमल जारी है। ट्रैफिक बहाल है। N25 लकपास मस्तूंग और खात कोचा सेक्शन क्लियर। N40 नोशी को बारिश से पहुंचने वाले नुकसान की मरम्मत करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। स्वात शांगला दीर चित्राल में NHA टीमें फील्ड में मौजूद हैं। लुआरी टनल गर्म चश्मा चकदरा कालाम अलपोरी बेशाम की सड़कें भी बहाल हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बर्फबारी वाले इलाकों में मुमकिन खराब मौसम के बायस शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की है और ये मशवरा भी दिया है कि जरूरी आमदोरफ्त के लिए भी गाड़ियों के टायरों पर ग्रिप चेन्स लाजमी इस्तेमाल की जाएं।